اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم۔ حضرات ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان کے گناہوں میں سب سے بدتر گناہ اور سب سے زیادہ گناہ زبان کا ہے، جھوٹ کا گناہ ہے۔ سب گناہوں میں، زبان سے ہونے والے گناہوں میں جھوٹ بدترین گناہ ہے۔ اس قدر بدترین گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ ہم نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کا حکم کر دیا، ہم نے ان کے اوپر لعنت برسا دی۔ جھوٹ ایک وبا ہے، ایک زخم ہے، ایک بیماری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس قدر بھیانک اس کی بیماری کو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ تقریباً 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ہوا کرتا ہے۔ جس طرح عطریات کے اندر خوشبو ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے نیک اعمال سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے۔ جس طرح گندی چیزوں سے بدبو آیا کرتی ہے، اسی طریقے سے برے اعمال سے بھی بدبو آتی ہے۔ اللہ والے اس کو محسوس کرتے ہیں، فرشتے محسوس کرتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ 1 میل دور اس سے بھاگ جاتا ہے، فرشتہ جیسے مخلوق۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹ ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسا وائرس ہے جو انسان کو برائیوں تک لے جاتا ہے۔ انسان جب ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے واسطے ہزاروں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کہ جھوٹ گناہوں تک لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ کیا ہے؟ انسان کو دوزخ تک لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، اب اس قدر جھوٹ بولتا ہے کہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ جھوٹ بولنے والا بندہ ہے، یہ غلط بندہ ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، کسی کو ہنسی مذاق کے لیے بھی جھوٹ نہ بولو، کسی کا دل جیتنے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولا کرو، ہنسی مذاق اڑانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ویل، اس شخص کے لیے بربادی ہے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہے، یعنی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ویل لہو ویل لہو، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ آج ہم جھوٹ کے ایک اعلیٰ قسم دیکھتے ہیں کامیڈی کے انداز میں، اور کئی کامیڈی چینل آ گئے جو 24 گھنٹے لوگوں کو جھوٹ بول کر ہنساتے ہیں یا دوسروں کی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی طریقے سے جھوٹ کا سننا بھی ناجائز ہے۔ جب آدمی کو معلوم ہو جائے کہ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے اور سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو وہ اس وقت بھی حرام ہو جاتا ہے۔ جس طرح شرک کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے شرکیہ اعمال کو کرتے ہوئے دیکھنا بھی حرام ہے۔ اب ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی ٹائم پاس کے لیے، وقت گزاری کے لیے چینل آن کر دیتے ہیں، کامیڈی چینل۔ اب اس میں کھلکھلا کر ہنستے رہتے ہیں اور اس طریقے سے ہنستے رہتے ہیں کہ آس پاس کی کوئی خبر بھی نہیں ہوتی، اور یہ نہیں جانتے کہ اس کے اندر کتنے لوگوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، کتنی عورتوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، کتنے ٹیچر کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور جھوٹ بول کر کیسی کیسی اداکاری کی گئی ہے، ہم کو اس کا احساس بھی جو ہے نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو جھوٹ سے بچا کرو، ایاکم والکذب، صاف انداز میں فرمایا جھوٹ سے بچو۔
اور اس کے ساتھ جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو سچائی کے ہم کو فائدے بھی بتائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو لازم پکڑو. فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی کیا کرتی ہے؟ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے. جب بندہ سچ بولتا ہے تو کبھی سچ بولنے کے اندر اس کو اپنے مال کا اندیشہ ہو جاتا ہے، کبھی سچ بولنے کے اندر کسی گھاٹے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، لیکن بندہ یہ سوچتا ہے کہ چاہے میرے جان کا نقصان ہو جائے، چاہے میرا مال کا نقصان ہو جائے، یا تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنی راحت و آرام کو قربان کرنا پڑے، کوئی بات نہیں. سچ بولتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس سچائی کے بدولت اللہ اس کو کسی اور نیکی کی طرف پہنچاتے ہیں. اور نیکی کی خاصیت کیا ہے؟ نیکی کی خاصیت جنت تک لے جا کے رہتی ہے، جنت تک کیا ہے اس کو جو ہے پہنچا دیتی ہے. اس لیے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دینے والی ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے. سچ انسان بول دیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے نقصان ہو جاتا ہے، لیکن فیوچر کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے سچ بولنا اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بندہ جب جھوٹ بولتا ہے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ بول کر کوئی فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے، لیکن رزلٹ کے طور پر اس کو ہلاک ہونا پڑتا ہے، برباد ہونا پڑتا ہے، بدنام ہونا پڑتا ہے، دنیا کے اندر بھی رسوائی اور آخرت کے اندر بھی رسوائی. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سچ بولتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے اور سچ بولتے بولتے ایسا مشہور ہو جاتا ہے کہ سچوں میں لکھ لیا جاتا ہے، اللہ کی لسٹوں میں سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے. جس طرح بات چیت کے اندر جھوٹ بولنا حرام ہے، اسی طریقے سے کاروبار کے اندر بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، بزنس کے اندر بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن تمام بزنس مین اور اسی طریقے سے بیوپاری، کاروباری فاجر اور فاسق گنہگار بنا کر اٹھائے جائیں گے، مگر چند لوگ، چند تاجر، چند دیوپاری، چند کاروباری کون؟ جنہوں نے سچ بولا، تقوی اختیار کیا، نیکی اختیار کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے سامان کو بیچنے کے اندر جھوٹی قسم نہیں کھائی، اپنے سامان کو بیچنے کے اندر جھوٹ بات نہیں کہا، اپنے سامان کو بیچنے کے اندر وعدے خلافی نہیں کی، گاہک اور کسٹمر کے ساتھ سچی بات کہی، سچا وعدہ کیا اور سچائی کے ساتھ مال بیچا، تو کل قیامت کے دن یہ گنہگاروں اور فاسق تاجروں میں نہیں ہوں گے بلکہ اچھے تاجروں میں ان کا شمار کیا جائے گا. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سچائی کا فائدہ بتاتے ہوئے کہ دیکھو میں اس شخص کا ذمہ دار ہوں جنت کے درمیان ایک گھر بنا کر دینے کا. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں اس شخص کے لیے جنت کے درمیان کے گھر کی، جو ہے جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اور سچ کو اختیار کرتا ہے اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، مذاق میں بھی سچائی کو اختیار کرنے لگتا ہے. تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ناجائز، کاروبار میں جھوٹ بولنا ناجائز. اسی طریقے سے جس طرح زبان سے جھوٹ بولنا حرام ہے، اشاروں سے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، اشاروں سے بھی جھوٹ بولنا حرام ہو جاتا ہے، اشاروں کے ذریعے سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے جھوٹ بولنا حرام ہوگا، اشاروں کے اندر سیکریٹ انداز میں جھوٹ بولنا جو ہے جائز ہوگا. نہیں، جب ہماری اشاروں سے، جب ہمارے سگنل سے، جب ہمارے کسی ہاتھ پاؤں کی حرکت سے سامنے والا غلط فہمی مبتلا ہو گیا، یہ بھی جھوٹ کے اندر شمار کیا جائے گا، یہ بھی جھوٹوں کے اندر پورے طریقے سے لکھ دیا جائے گا. دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ سچائی کبھی بے فائدہ نہیں ہوتی، سچائی ہمیشہ کامیاب ہو کر رہتی ہے، سچا انسان کامیاب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں کی تعریف فرمائی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، آگے فرمایا والصادقین والصادقات، کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی صفات اور خوبیاں بیان کرتے ایک جگہ فرمایا بے شک سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، ان سب کے لیے عد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کا بھی اور بہترین اجر عظیم کا، بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. تو زبان کے
نکلنے والے جو بے شمار گناہ ہیں، ان گناہوں کے اندر ایک زبان بھی ایک بہت بری چیز، جھوٹ بھی بہت بری چیز ہے۔ البتہ بعض مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، جیسے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے آپس کے اندر دونوں کی دشمنی ہو گئی، شدید قسم کی دشمنی ہو گئی، میل ملاپ کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کا بغض اپنے اپنے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں، ایک تیسرا شخص جھوٹ بول کر آپس میں ان کو میل ملاپ کراتا ہے، آپس میں ملا دیتا ہے، یا فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، یا آنے والے بڑے بڑے حادثات کو اور نقصانات کو دور کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، ورنہ بے وجہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان فرمایا کہ معراج کی رات میں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کے جبڑے کاٹے جا رہے تھے، چھیرے جا رہے تھے، دور تک کاٹے جا رہے تھے، پھر اس کے جبڑے قریب ہو رہے تھے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں اور چیرنے کے بعد ان کے جبڑے پھر صحیح ہو رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ تو اندازہ کیجئے جھوٹ بولنا اس قدر بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور زبان سے جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب پر قابو پانے کی ہمت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔